السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا شو، نیا پروگرام، نئے موضوعات کے ساتھ. آج دو بڑے اہم موضوع ہمارے پاس ہیں. ایک تو جو صومالیہ کے قزاقوں نے آج 4 پاکستانیوں کو رہا کیا ہے، ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا. دوسرا، وکی لیکس نے مختارہ مئی کے بارے میں جو لیکس دی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین جناب جمشید دستی، یہ مظفر آباد سے جوائن کریں گے. اور اسلام آباد سے مجھے جوائن کریں گے خواجہ اظہار الحسن، صوبائی وزیر ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ڈراپ سین ہوا ہے اتنے مہینوں کے بعد صومالی قزاقوں کے بارے میں، یعنی وہاں پہ جو یرغمالی تھے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. میں کراچی بھی گیا تھا کوئی 3 ہفتے پہلے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس کے اوپر. اور بڑی بریفلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ پاکستانی اس میں صرف 4 تھے. میجورٹی انڈینز کی تھی، سری لنکنز کی تھی، بنگلہ دیشیز کی تھی. اور انڈیا کے ایک بڑے مشہور یعنی منتری جی تھے، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ جی ہم سارے رقم دیں گے اور یرغمالیوں سے رہا کرائیں گے ان کو. اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے رقم نہیں دی. یہ رقم جو جمع ہوئی ایک ٹرسٹ کے تھرو جمع ہوئی. ٹرسٹ ان سینس سے ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، اس سے مخیر پاکستانیوں نے گورنر سندھ عشرت العباد کی، ڈاکٹر عشرت العباد کی ریکویسٹ کے اوپر اسپیشل وہاں پہ ڈونیشنز دیں. اور پھر انصار برنی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور اس بات میں تو ان کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا پڑے گا. انہوں نے کئی مہینوں کی مشقت اور جد و جہد کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے ریلیز کرایا. لیکن جب یہ 4 یرغمالی پاکستان پہنچے اور جو انہوں نے 2 نام بتائے وہ کہ جنہوں نے میجر کام کیا ان کی ریلیز کے لیے، ان میں ایک گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد اور دوسرا لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا DGISI. ان دونوں کے نام انہوں نے لیے کہ ان دونوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ان کی رہائی کے لیے. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے جب کچھ امریکنوں کو انہوں نے اغوا کیا ہوا تھا تو وہاں پہ امریکن یعنی نیوی نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی تھی اور کچھ لوگ مارے گئے تھے. تو یہ بڑا ایک انٹرنچ قسم کا آپریشن ہے وہاں پہ. بلکہ ایک بل میری نظروں سے گزرا جو مجھے گورنر سندھ نے خود دکھایا، ڈاکٹر عشرت العباد نے، اور وہ ایک ای میل کے ذریعے انہوں نے بل بھیجا تھا. اور کہ جب میں آپ کو ایک یعنی بالکل بتا رہا ہوں ایگزامپل دینے کے لیے کہ اگر 1 مہینہ پہلے انہوں نے ریلیز کرنا تھا ان پرزنرز کو پیسے لے کے، اور وہ ایک انڈین منسٹری کے نعروں کی وجہ سے جب وہ 15 دن آگے ڈیٹ پڑ گئی تو انہوں نے دوبارہ ایک ای میل بھیجی جس میں انہوں نے بریک ڈاؤن دیا تھا کہ اب اتنے نہیں، اتنے پیسے ہم لیں گے کیونکہ اب 15 دن کا کھانا ہم نے ان کو زیادہ دینا ہے، 15 دن کی دوائیاں زیادہ دینی ہے. اور جس انٹرپریٹر نے یہ ہماری میل انٹرپریٹ کر کی ہے انگریزی میں، اس کا اتنا بل ہے، انٹرنیٹ کا اتنا بل ہے، فون کالوں کا اتنا بل ہے. یعنی اتنا آرگنائز کرائم تھا. اور کھانے کو وہ یہ تھا کہ پورے جو علاقہ ہے وہاں پہ آئیلینڈ پہ، اس کی دکانوں سے وہ لوگ ادھار لیتے تھے، یعنی سارا سامان وغیرہ، اور وہ ان کا ذریعہ معاشی یہ ہے. اور وہ بل ان کی رسیدیں آتی ہیں اور وہ رسیدیں ساتھ دیتے ہیں جن لوگوں کو اغوا کیا ہوتا ہے ان کے گھر والوں کا، کہ یہ خرچہ ہو رہا ہے تمہارے گھر والے کو زندہ رکھنے پہ ہمارا. اور اس کے بعد یعنی ایئر ڈراپس وہ کرتے تھے شپ کے اندر، گرین وغیرہ، فوڈ آئٹمز وغیرہ، تاکہ وہ ان کو وہاں پہ کھانا دیا جا سکے. لیکن اب 2 لوگوں نے جنہوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، ڈاکٹر عشرت العباد اور جنرل شجاع پاشا نے، تو کیا کل کے اداریے ان کی فیور میں لکھے جائیں گے کہ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا. کیا ان کی اس کام کے اوپر بھی، اس احسن کام کے اوپر بھی کوئی کالمز آئیں گے، پتہ نہیں کیا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن ہم جہاں پہ اتنی نیگیٹو باتوں کا پورٹریل کرتے ہیں، ہمیں کوئی پازیٹیوز بھی اس میں سے ڈرائیو کرنے چاہیے ایز اے نیشن، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک بہت امپورٹنٹ نیوز آج ڈان اخبار اگر آپ نے پڑھا ہے تو ڈان اخبار نے ایک وکی لیکس کے حوالے سے جو ایک صفحہ شائع کیا ہے اس میں 2 انتہائی اہم خبریں ہیں. ایک تو مختارہ مائی کے حوالے سے ہیں اور دوسری جو ہے وہ مدرسوں کے حوالے سے اور ان کے اوپر فنڈنگ کے، اور خاص طور پہ 150 مدارس ایسے جن کے اوپر ان کا خیال ہے کہ دہشت گردی سے ان کی لنکیجز ہیں. میں آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ اس پہ ہم باقاعدہ گفتگو کریں گے. کہ وکی لیکس کے مطابق یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا پلیز، پاکستان کی 6 اہم NGOs
جن کی امریکی سفارت خانوں تک رسائی ہے، انہوں نے سب سے پہلے مختارہ مائی کے خاندان کے خلاف امریکی سفارتکار کے سامنے آواز اٹھائی، اور یعنی امریکن ایمبیسڈر کے سامنے، اور سول سوسائٹی کے مطابق مختارہ مائی اور اس کا خاندان علاقے میں پاور بروکر بن چکے ہیں۔ مختارہ مائی کا بھائی حضور بخش، اس کا اثر و رسوخ مقامی سیاست میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کی سوچ اور اس کا رکھ رکھاؤ بھی اب قبائلی سرداروں جیسا ہو گیا ہے۔ سول سوسائٹی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم شروع میں سمجھتے تھے مختارہ مائی علاقے میں کوئی تبدیلی لائے گی، لیکن وہ خود اور اس کا خاندان اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ 21 جون 2006 کو مختارہ مائی کے بھائی حضور بخش نے ایک پنچایت بلائی جس میں ایک 9 سالہ لڑکی پر زنا کے کیس پر غور کیا گیا۔ اس 9 سالہ لڑکی کی عزت 3 مقامی نوجوانوں نے لوٹی تھی، اور سول سوسائٹی کے مطابق مختارہ مائی نے اپنے بھائی حضور بخش کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ پنچایت میں ہونا چاہیے، نہ کہ عدالتوں میں، کیونکہ عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں۔ اور پنچایت میں مختارہ مائی کے بھائی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ جس لڑکی کے ساتھ عصمت دری کی گئی ہے، اس کے والد کے ساتھ ملزمان میں سے ایک ملزم کی بہن کی شادی کر دی جائے۔ اور جبکہ مختارہ مائی کے اپنے ساتھ یہی سب کچھ ہوا تھا، اور جس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی، اور جس کے خلاف پورے پاکستان کا ڈھنڈورا جو ہے وہ پوری دنیا میں پیٹا گیا تھا، اور ملزم فیضان کی 15 سالہ بہن کا نکاح لڑکی کے 63 سالہ باپ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر سول سوسائٹی کے مطابق اسی پنچایت کے دوران 2 بہنوں کے ساتھ زیادتی کا کیس بھی سامنے آیا، اور ملزمان سے پنچایت میں ان دونوں بہنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا کہ مختارہ مائی کے بھائی حضور بخش نے ملزمان سے 60,000 روپے وصول کیے اور دونوں بہنوں کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور ان کے اوپر ان کی یعنی کیریکٹر اسیسنیشن کی ان کے اوپر جو الزامات لگائے۔ اور مقامی میڈیا میں ان دونوں واقعات پر مختارہ مائی کے بھائی پر انگلیاں ضرور اٹھائی گئیں، لیکن میڈیا کو خاموش کرا دیا گیا۔ یہ لوکل میڈیا جو تھا اس کی بات ہو رہی ہے، اور مختارہ مائی کے مطابق ان کے خلاف یہ الزامات سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائے جا رہے ہیں۔ مختارہ مائی کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تو وہ خود بتا سکتی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ جب ایک دفعہ پہلے ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اس کیس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ کیوں سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جو انہوں نے فیصلہ دیا، تو اس کے بعد خود مجھے اس چینل کو نہ صرف مختارہ مائی بلکہ فرزانہ باری کی طرف سے بھی بڑا ہیوی قسم کا ہرجانہ ہوا، اور پھر یعنی نوٹس آیا اس کا، اور اس نوٹس کے بعد کیا ہوا، میں دیکھ رہا تھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ مختلف چینلز پہ وہ ہیڈ لائنز چل رہی تھیں، اور اخبارات میں بھی آیا، پھر 1-2 کالمز بھی آئے۔ ایک کالم کا میں حوالہ ضرور دوں گا، ایکسپریس ٹریبیون پاکستان کا ایک اخبار ہے، اور اس کالم کی وجہ سے میری خود بلال لکھانی سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ اور بلال لکھانی ایکسپریس ٹریبیون کے پبلشر ہیں، اور ڈیلی ایکسپریس نیوز اور 24/7 کے بھی روئے رواں ہیں، اور اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے میں جمشید دستی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ جمشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بشر بھائی، کیا حال ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ جمشید صاحب، مختارہ مائی کا تعلق آپ کے علاقے سے ہے، جو وکی لیکس میں آیا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ بشر بھائی، آپ نے بڑی تفصیلی میں نے آپ کی بات سنی ہے، اور جو روزنامہ ڈان میں یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے ذریعے کچھ دوستوں کے ذریعے مجھے پہنچی ہے۔ حقیقتاً میں پہلی تو بات کروں کہ میں ایک ورکر آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور یہ آپ نے جو حقائق بیان کیے ہیں یہ حقیقت مانے یہ سچ ہیں۔ ایک خاتون یقین کھڑی ہو کر این جی اوز کے ذریعے اپنی طاقت پر جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے معزز ججوں کو گالیاں دے سکتی ہے، تو وہاں کا غریب اور مزدور کی کیا حالت ہوگی، وہاں کے لوگوں کی جو ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ اس وقت میں ایمان سے کہہ رہا ہوں اس کا ایک راج ہے، ایک جیسے ایک بہت بڑے جگیردار وڈیرے بیٹھ کے ایک فیصلے کرتے تھے، اور حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ حالت ہے وہاں پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ پورا سسٹم اس نے علاقے کا یرغمال بنایا، پولیس اس کی تابع ہے، ایس ایچ او اپنی مرضی سے لگا رہی ہے، اسکواڈ ان کو ملے ہوئے ہیں، غریب بجلی وہ کھلے عام چوری کرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بجلی چوری کرنے کا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اس کے متعلق ایک خبر بھی پڑھی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ اس بیچاری عورت پہ ہم الزام تراشی کر رہے ہیں؟ بھائی میرے، وہاں پہ کھلے عام یہ چوری نہیں بلکہ ایک ڈاکہ ہے، کھلے عام انہوں نے جو ہے نا ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کھلے عام کنڈیاں لگا رکھی ہیں۔ وابڈا والوں کی سختی تھی، وہ وہاں گئے، انہوں نے چھاپا مارا، کوئی ایکشن کے لیے درخواست دی، تو وہ پرچہ بھی ختم ہو، کاروائی بھی نہ ہوئی، الٹا وہ بیچارے معطل ہو گئے۔
اور پھر اس پہ لوکل جو ہمارے پولیٹیکل ہیں ان پہ الزامات لگائے کہ وہ میرے پیچھے ہیں اور وہ مجھے پریشر دے رہے ہیں کہ راضی نامہ ہو جائے، مثلا وہ فوراً اس پہ مظلوم بن جاتی ہے. اور یہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، یہ تو ایک میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں میاں غفار صاحب کو سلام خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو اس نے سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی، جو کسی میں کہتا ہوں نہ ہمارے میں جرأت تھی، نہ کسی اور میں، نہ کسی میڈیا میں جرأت تھی کوئی بات کرتا. یہ حقائق انہوں نے کہ پھر ان پہ بھی بڑا انہوں نے کیچڑ اچھالا. اور ایک میں تھوڑی سی بات، میں ایمان سے میں کوئی کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا. میرا علاقہ ہے یہاں پہ 77% جو ہے نا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی تقریباً 38 لاکھ آبادی میں سے 77% بلوچ ہیں، اور جن میں اکثریت تقریباً 98% غریب لوگ ہیں. اور پوری 38 لاکھ عوام کی غیرت اس نے دو پہ لگائی ہے. اب دیکھیں ان کے پچھلے مارچ میں شادی ہوئی، میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کو، جون میں ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی اسی سال میں. اب اس پہ میں کہتا ہوں کہ اس کو بھانجی وہ کہتی رہی. اگر یہ میں کہتا ہوں ریکارڈ پہ ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، یہ سارا کچھ یہ سامنے آیا جائے گا. اس کی تفصیل جو کہ ایک شرمناک ہے، میں یہاں بھی بیان کرتا خود شرما رہا ہوں. تو ایک پوری قوم کے یہ سامنے اس کے حقائق آئیں گے. کچھ وہاں اس کا آپ حقیقت مانے کریکٹر دیکھ لیں، جس عورت کو مظلوم بنایا گیا ہے، اور نہ اربوں روپے وہ کما رہی ہے، نہ کبھی کوئی آڈٹ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، پولیس اس کے تابع ہے، چوکیاں وہاں بن گئی ہیں. تو اب آپ نے تو ایک چیز تو وہاں مثلا وکی لیکس کے حوالے سے بتا دی. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، کوئی یہ میں حق ہے کہ آپ میرے آتے ہیں ساتھ انشاءاللہ تھوڑے دن میں آتے ہیں. ویسے میرے پاس کافی کچھ ہے. جب میں آؤں گا بریک سے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مختار مئی کی گاڑیاں کیسی ہیں، ان کا گھر کیسا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ کس حال میں ہیں. یہ سب کچھ تو آپ کو میں دکھاؤں گا. لیکن ہمیں پھر خواجہ اظہار الحسن ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے تب تک. اور آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور خواجہ اظہار الحسن ایم کیو ایم کے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. صوبائی وزیر ہیں، سندھ کابینہ سے آپ کا تعلق ہے. اور جمشید دستی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، پارلیمنٹیرین ہیں. یہ ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا، پہلے میں آپ کو مختار مئی کے جو حریف ہیں ان کے گھروں کا حال دکھاتا ہوں. ذرا آپ دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کتنے کو بڑے وڈیرے ہیں یا کتنے کو بااثر لوگ آپ کو لگتے ہیں. اور یہ ان کے ڈیرے کی تصاویر ہیں. مرچوں کے ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں. یہ ان کا ایک کھانا ہے، اور سارے مل کے ایک ہی پرات میں کھا رہے تھے. یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے بیڈ رومز ہیں یا لیوش لیونگ رومز ہیں. یہ ان کے بچوں کی حالت زار ہے. یہ وہ بااثر وڈیرے ہیں جن کا ذکر ہم کئی سال سے سن رہے ہیں. اور بہرحال انصاف ایسا کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا وہ انصاف کہلائے گا کہ نہیں. مختار مئی کے گھر، اسکولوں اور ویلفیئر سوسائٹیز کے متعلق اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ ذرا وہ بھی دیکھ لیں ایک نظر. یہ ان کے ویلفیئر سوسائٹی کا دفتر ہے، اور یہ مختار مئی جہاں پہ خود بیٹھتی ہیں اور غالباً. اور یہ پورا ایریا ہے جنہوں نے، ویسے یہ بند کر دیا ہوا انہوں نے، یہ اب آپریشنل نہیں ہے، اور گیٹ لگا کے اس کو بند کر دیا، تھوروفیئر نہیں ہے اب. یہ پورا ایک اسٹیٹ کی لک ہے، ہیلتھ سروسز وغیرہ کی یہاں پہ. اینی وے دیٹس گڈ. مختار مئی کے گھر میں کھڑی گاڑیاں کون کون سی ہیں ذرا دیکھیں گے. آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں. میری گاڑی بڑی زیر تنقید ہوتی ہے. یہ ان کے گھر میں کروزرز بھی ہیں، مرسڈیزز بھی ہیں. یہ کچھ کی تصویریں تو شاید ابھی مل جائیں. اور یہ مختار مئی کی ذاتی گاڑیاں کہ پتہ نہیں کسی اور کے نام پہ رکھی ہیں، بہرحال ان کے گھر پہ کھڑی ہیں. اور یہ مرسڈیز مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو بڑی پسند ہے. اور گڈ اٹس اے گڈ کار. آئی لائک دیٹ کار. مجھے بھی مرسڈیز پسند ہے. پولیس چوکی آپ کو دکھاتا ہوں ذرا وہاں کی، جس جگہ پہ یہ سارا ایف آئی آر وغیرہ رجسٹر ہوئی. واچ ناؤ. یہ جو پولیس چوکی ہے یہاں پہ ان کے یہ بندے جو ہیں یہ صرف مختار مئی کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ مامور ہیں. اور اس چوکی کا فی الحال اور کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ. اور یہیں پہ اس کا بھائی جو ہے پنچایتوں کو ہیڈ کرتا ہے. اور جو آپ کے قانون کی بذات خود ایک وائلیشن ہے، چاہے اچھا کام ہے چاہے کم اچھا کام ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جا رہا. لیکن کورٹس کے ہوتے ہوئے پیرلل کورٹ بنانا ایک غلط کام ہے. اور اینی وے ہمیں جوائن کیا ہے خواجہ اظہار الحسن نے. خواجہ صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. قائد صاحب، ہم کیا بات ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کو ہم کیوں تصحیح کا نشانہ بناتے ہیں جب ہماری مرضی کے فیصلے نہیں آتے؟ اور اگر الزامات لگانے صرف کافی ہو تو الزام لگانے جس بے گناہ کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں اس کے تلافی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو مبشر بھائی، یہ جو آپ نے پورا ایک ابھی تناظر میں یہ پورا ایک واقعہ بتایا ہے، یہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے، اور جمشید دستی صاحب نے جس طرح سے بیان فرمایا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی حکومتی اعلیٰ عہدیدار کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں، جو شاید قانون بھی جس کے ساتھ ہے، عدلیہ بھی اس کے ساتھ ہے، ادارے بھی اس کے ساتھ ہیں. اور اگر ایسا ہے، اور جس طرح سے ایویڈنسز آپ نے دکھائے ہیں، اور ایسا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مجموعی طور پر، بشمول حکومت، ادارے عدلیہ اور دیگر انویسٹیگیشن تمام ادارے اس میں شامل ہیں. اور دوسری ایک بات، میں اس بات سے قطع نظر کہ وکی لیکس کتنی کریڈیبل ہے، اس کو کس حد تک تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بیسڈ آن فیکٹ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعتاً ایسا ہو گیا جیسا کہ آپ نے دکھایا، تو یہ تو وائلنس ورسز وائلنس، یعنی جو آپ انگریزی میں ایک محاورہ پڑھتے ہیں کہ ڈائمنڈ کٹ ڈائمنڈ، یہ ذہانت کی پھر وہ مثال ہے جو شاید ایک مجبور، اگر اس تناظر میں لیں، یا پھر ایک ایسی خاتون جس کے اوپر ظلم ہوا یا نہیں ہوا، اس نے اسی چیز کو اپنی طاقت اور اپنا ہتھیار بنا کر آج وہ بھی اسی سسٹم میں شامل ہو گئی جس سسٹم کی پورا پاکستان مذمت کرتا ہے. قطع نظر اس سے پاکستان کے اندر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وومن، وہ جو خواتین ہیں، وہ وائلنس کا شکار ہیں. وائلنس آف وومن، اس کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں. لوگوں کو اس طرح خواتین کو برہنہ کر کے گھمایا گیا ہے، زندہ درگور کیا گیا ہے، روایات، جرگے، ثقافت، تہذیب اور آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کے نام پر ان کی تذلیل کی جاتی رہی ہے. اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر یہ ایسا سلسلہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، تو یہ پھر ڈائمنڈ کا ڈائمنڈ، یعنی کہ وائلنس کو وائلنس کے ذریعے استعمال کر کے اسی کے ذریعے اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی ایک مثال ہوگی. قائد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں نے آپ پہ الزام لگا دیا، اور میں نے آپ پہ کوئی بھی الزام لگا دیا، اور اس کے بعد اب میڈیا جو ہے سارا میرے ساتھ مل گیا، اور آپ کی سنوائی نہیں ہے، آپ کی رسائی نہیں ہے میڈیا کے اوپر، اور آپ کو کوئی این جی اوز جو ہیں یا ایسے کوئی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سپورٹ نہیں کر رہی، اور آپ کو باہر سے فنڈنگ نہیں آ رہی کئی کروڑ روپے، تو اس صورت میں جو آپ کی زندگی کے چند سال ضائع ہوتے ہیں وہ کون واپس دلائے گا؟ نہیں، یقیناً وہ تو مداوع اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس الزام کے جواب کا یا اس الزام کے اوپر. کیونکہ دیکھیں، یہ تو ہم پہ بیتی بھی ہے نا. الزام تراشی تو پاکستان میں تو 63 سال سے قوموں کے خلاف سازش کرنے کا ایک عمل جاری رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو. یہ تو آپ نے ایک فرد واحد کی مثال دی ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو قوموں کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، قوموں سے تصادم کے لیے بڑی بڑی سازشیں پلان کی گئی ہیں، پلانٹ کی گئی ہیں، بڑے بڑے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، بڑے بڑے غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں. 17 سال پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹیوں نے سزائیں کاٹی ہیں، اور اس کے بعد صرف ایک پروگرام میں یا ایک جملے میں کہہ دیا جائے کہ وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب غلط تھا. تو آپ کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے تو اس کی جنریشن اسیسینیشن ہو جاتی ہے. وہ الزام ہمیشہ یاد رہتا ہے، اس کی تردید کبھی یاد نہیں رہتی. جمشید دستی صاحب، جس مستوی قبیلے کو انتہائی طاقتور، بااثر اور ظالم کہا جاتا رہا ہے، پتہ چلا ہے کہ ان کے تو گھروں کی دیواریں مٹی کی ہیں، ان کے پاس تو رہنے کے لیے جو دکھائی ہیں آپ کو، بلکہ اس میں مسحریاں صحیح نہیں ہیں، اس میں وہ تو مرچوں کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے، ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے. جب ایک بریک سے آئیں گے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر ان کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ آفٹر بریک، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جمشید دستی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک میں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر تو یہ سب کچھ صحیح ہے تو مستوی قبیلے کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ مبشر بھائی، گزارش ہے کہ حالات اتنے سیریس ہو گئے تھے کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا. اگر کوئی ان کی کوئی مدد کو چاہتا تو وہ بیچارے پہ مقدمات درج ہو جاتے، ان کو اٹھا لیا جاتا،
پولیس یا ایجنسیاں مختلف جگہوں پہ ان کو لے جاتے، لوگ بھی خوف زدہ تھے، ان کی کوئی مدد نہیں کرنے کو تیار تھا، کیونکہ ایک یک طرفہ تفتیش ہوئی ہے، یک طرفہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو خالق مستوئی ہے وہ بھی بے گناہ ہے، مگر اس نے اس لیے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ میرا شرعی نکاح ہوا تھا اور ایسے، تاکہ کوئی ہمیں کہیں تحفظ مل سکے، اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ آپ نے سارا کچھ ان کا دکھا دیا۔ نہایت غریب لوگ ہیں، کچے ان کے گھر ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے دستگیر صاحب، میری بات کا برا نہ منائیے گا، آپ سے تو اب میری دوستی بھی ہو گئی ہے، لیکن برا نہ منائیے گا کہ جو شخص کو جعلی ڈگریاں دے چکا ہو، جھوٹ بول چکا ہو ایک دفعہ پوری عوام سے، وہ کس طرح ثابت کرے گا کہ یہ سب کچھ سچ ہے؟ اب گزارش ہے کہ جو جیلی ڈگری جو سچ، وہ مظفر گڑھ کی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جیل سازی تھی، اس پہ میں تبصرے میں نہیں چاہتا، آپ کو بھی پتا ہے۔ میں نے ایک چیز یہاں پہ ذکر کرنی ہے، ایکسپریس ٹریبیون میں ایک آرٹیکل آیا تھا، آئی تھنک یہ کس نے لکھا ہے، ڈاکٹر فوزیہ سعید نے، اور اس میں جو آگے میں نہیں سوری، یہ فوزیہ سعید کا الگ ہے، اور یہ ہے سمی شاہ، some guy by the name of Sami Shah. اور انہوں نے کیا لکھا کہ مبشر لقمان hates rape victims. He can't stand them, exhausted as he is by his constant suffering and seeking of justice and maligning of innocent rapists. It just makes him sick to his stomach. If you are a rape victim and you are on Facebook, he will never like anything you say, unless you say that you like rapists. پتہ نہیں مجھے سمی صاحب، آپ کو میں دو باتیں بتا دوں، ایک تو میں آپ کو جانتا بھی نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کب سے لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، اور آپ کی کیا کریڈینشلز ہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ آج میں نے جان کے اس آپ کے سبجیکٹ کو دکھایا لوگوں کو، کیونکہ یہ آیا تو بہت پہلے تھا، میں پہلے بھی دکھا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ کو بھی پتا ہو کہ میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے متعلق اگر کسی نے کوئی چیز لکھی ہے تو میں اس کو سامنے لاؤں۔ آپ نے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ نہ صرف جھوٹ ہے، نہ صرف مبالغہ ہے، بلکہ انتہائی گھٹیا حرکت آپ نے کی ہے۔ اور جب میری آپ کے پبلشر بلال لکھانی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کے خلاف اگر میں نے کچھ لکھنا ہے یا اس کے جواب میں اگر میں نے کچھ لکھنا ہے تو وہ اسی اخبار میں چھاپیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، میں آپ کا کیوں قد اتنا بڑا کروں کہ میں آپ کے خلاف لکھوں، لیکن آج وکی لیکس کے اس انکشاف کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو یقین آئے کہ آپ نے غلط لکھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو جو دھبا لگانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں نے یہاں پہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کی، نہ میں نے اس پرٹیکولر پروگرام میں کوئی الزام لگایا، اور میں نے خاص طور پہ ایک جملہ بولا تھا کہ مجھے اس کیس کے بارے میں نہیں پتا، میں نے اس کا ٹیلی ویژن پہ اعتراف کیا تھا، اور جن حضرات کو پتا تھا میں ان سے پوچھ رہا تھا، اور خود مختارہ مائی صاحبہ کو میں نے انوائٹ کیا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان سے بلکہ پروگرام ان سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد جو ایک میرے گیسٹ تھے ان کے اعتراض میں وہ اٹھ کے چلی گئی تھیں اور وہ نہیں آئی تھیں۔ میری کسی بات پہ نہیں ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، اور آپ نے جو کچھ لکھا یہ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اور بڑی سٹوری جو ہے وکی لیکس کی آج ہی جو ڈان نے پبلش کی ہے، وہ 150 ایسے مدارس ہیں جن کے دہشت گردوں سے قریبی لنکیجز ہیں۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب، کراچی میں تو ایسے کئی مدارس ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، بارہا اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ سراب گوٹ، قصبہ علی پور، بنارس، یہاں پہ کس قسم کے اسلحے کا کیا کچھ عمل دخل ہے، کس طرح کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آپ لوگ حکومت میں بھی ہیں، آپ لوگ حکومتی یعنی پارٹی کا حصہ بھی ہیں، اس پورے پروسیس کا حصہ ہیں، پھر ایسی چیزیں ان چیکڈ کیوں جا رہی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ موضوع لیا ہے اور وکی لیکس میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس میں دیکھیں ایک چیز جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہم کراچی میں غیر قانونی قبضے کی زمینوں پر غیر رجسٹرڈ شدہ مدارس جن کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، جو کراچی کے اطراف میں بھی قائم ہیں اور اب کراچی کی پوش ترین آبادیوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ یعنی ڈیفنس کلفٹن کے مساجد میں بھی آپ کو ایسی مساجد ملیں گی جو کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ یا کسی کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ یا بازار کو بند کرانے کا فتویٰ یا دیگر تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف وہ لوکلی فتویٰ جاری کر کے نہ صرف جہادی طور پہ ذہن کو آمادہ کرتے ہیں بلکہ وائلنس کی طرف نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر خاص طور پہ جو ذکر آپ نے کیا سہراب گوٹ ایک پوری کی پوری غیر قانونی آبادی ہے، صرف اس میں ایک مدارس ہی نہیں ہے
بلکہ پوری کی پوری آبادی جو کہ تقریباً 11 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر ہے، اس میں غیر قانونی نہ صرف وہاں ٹرانسپورٹ مافیا ہے، وہاں پہ محسود قبائل کے غیر قانونی پیسے سے مشینوں کی بھی آماجگاہ ہے، اور پراپرٹیز پہ قبضے بھی ہیں، جس میں 4,500 فلیٹ ہیں جن پہ قابضین ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں تمام کے تمام جتنے افغان مہاجرین تھے وہ 1984 کے اندر سوراب گوڑ میں ایک آپریشن ہوا تھا، بہت بڑا ملٹری آپریشن، وہ وہیں پر آ کے آباد ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ سو کالڈ آپریشن جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس کے بعد ہوا تھا، تو اس میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا، اور آج تک سوراب گوڑ اسی طرح سے ایک مافیا کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ یہ مدارس وہ ہیں، میں آپ کی نالج میں لاؤں، صوبائی وزیر اوقاف ان کے انڈر نہیں آتے، وفاقی وزیر اوقاف ان کے انڈر نہیں آتے، مدارس ایکٹ کے تحت جو رجسٹریشن ہے یہ اس کے اندر رجسٹرڈ نہیں کراتے، بلکہ ایک چیز آپ چاہیں تو انویسٹیگیٹ کر لیں، ان تمام مدارس کے پیچھے اب یہ اتنے زیادہ آرگنائز ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ایک این جی اوز بنا لی ہیں، اور این جی اوز کو رجسٹرڈ کراتے ہیں سندھ میں، اور ان این جی اوز کے اندر نہ صرف کروڑوں روپے بھی آ رہے ہیں، فنڈنگ بھی ہو رہی ہے این جی اوز کی، آڈٹ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ این جی اوز فرنٹ اینڈ پر یہ مدارس چلا رہی ہیں، اور یہاں سے ایسے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو شاید پاکستان کے سٹیزن نہ ہو، اور پاکستان میں ان کا کوئی اندراج نہ ہو، اور خاص طور پر جو یہاں مسجد کے جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، ان کا تک آپ اگر ریکارڈ چیک کریں تو میں آپ کو بتاؤں 81 لوگ جو کراچی سے گرفتار ہوئے ہیں، ہائی پروفائل انٹرنیشنل وانٹڈ، وہ تمام کے تمام مدارس یا مدرسوں سے منسلک رہے ہیں۔ جمشید عیسی صاحب، یہ تو ساؤتھ پنجاب کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسے مدارس ہیں جہاں دہشت گردوں کی وہ پناہ گاہیں ہیں، تو آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ مبشر بھائی، میں بات کلیئر کر دوں، میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا، ہمارے علاقے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ادھر ہی ہم لوگوں میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی مدارس الحمدللہ نہ کسی دہشت گردی میں ہے، نہ کہیں کیمپ ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی کیونکہ یہاں سریکی صوبے کی بات چلی تو کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دی، میں نے سب کو تو کیا رحمان ملک صاحب نے بھی ہوا دی تھی ان باتوں کو؟ کیونکہ یہ تو انیشلی انہوں نے بھی کہا کہ سرائیکی بیلٹ سے آ رہا ہے۔ ہاں، میں نے رحمان ملک صاحب کی بھی بات کی تردید کی تھی، جو اس نہیں تو کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر داخلہ ہیں، نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رحمان ملک نے غلط سٹیٹمنٹ دی اور یعنی ان کو حقیقت کا نہیں پتا تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میرا یہ علاقہ ہے، میں کبھی اس میں ایسی باتوں میں یا تفریح میں یا تبصرے میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر کم از کم میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں سب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ہمارا یہاں مدرسہ ہے، کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں تحریک طالبان پاکستان پنجاب میں موجود تو ہیں جمشید صاحب؟ میرا بھائی یہ صرف ایک پراپاگنڈا چل رہا ہے یا اخباری بیانات ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو پراپاگنڈا تو آپ کی حکومت چلا رہی ہے، اگر اتنا غلط ہے تو آپ اس حکومت سے استعفیٰ دے دیں، اس پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں اگر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ الزام بیانات دینے کے بجائے آ کر پکڑ لیں ان کو، یعنی کہ صرف آپ بیٹھ کے ایک بات کرتے ہیں، یہاں پرامن ماحول چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس علاقے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا مدرسہ تربیت میں ملوث ہو یا کوئی لوگ جا رہے ہوں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں۔ باقی کراچی کی بات ہے، یہاں مہاجر اور پٹھان کی جنگ جاری ہے، یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں، کوئی ملوث ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس جملے پہ مجھے بڑا شدید اعتراض ہے کہ آپ کسی کو پٹھان کہیں کسی کو مہاجر کہیں، دونوں پاکستانی ہیں، ہاں غیر مسلم پاکستانی ہوں تو اس کی نشاندہی کریں، اور بائی دا وے ہیں وہاں پہ، لیکن پاکستانیوں میں تو تفریق نہ کریں۔ نہیں، میں کہتا ہوں دیکھیں مبشر بھائی، اگر معلومات میں اضافہ کر دوں، جی دیکھیں جمشید دستی صاحب، آپ نے یہ جو بات کی اس سے مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ سوچ اس طرح سے ریفلیکٹ کرے گی۔ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی کراچی کی بات نہیں کر رہے، یہ مدارس وہ ہیں جہاں سے پوری دنیا میں ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ جس کے ہم کولیشن پارٹنر ہیں، اس پر سوالیہ نشان اٹھے ہیں ان 3 سالوں میں، اور ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں پاکستان کی وقار اور سلامتی پر۔ یہ کسی قومیت کا، کسی لسانیت کا جھگڑا نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ماضی میں بھی جب ہم نے کسی خاص طور پہ اللیگل امیگرنٹ کے اوپر بات کی، جب ہم نے ٹیررزم کے اوپر بات کی، تو آپ نے ہی شاید اور آپ کے ہم خیال دوستوں نے قومیت کا مسئلہ بنا کر آج کراچی کو آگ اور خون کے اندر دھکیل دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے
آپ کو کیا وہ رپورٹس نہیں پتا کہ یہاں کتنے ہزار ٹرینڈ لوگ موجود ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے ادارے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ کراچی کے اندر یہ چیلنج دیا گیا تھا انتہا پسندوں کی طرف سے کہ وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے؟ کیا آپ اس بات سے اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاشی ہب ہے؟ کیا 68% ریونیو کراچی نہیں دیتا؟ اگر کراچی ہائی جیک ہو گیا، آپ اگر اس کو نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے، تو آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ سوائے ایم کیو ایم کے، سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہے، کوئی اس شہر کو بچانے کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرے گا؟ تمام خواجہ صاحب پولیٹیکل پارٹیز کا کردار یہاں آپ پہ نے دیکھا ہے. رائٹ، خواجہ اظہار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مبشر جمشید دستی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک سے آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور جب پروگرام ختم ہوگا تو اس کے ختم ہونے سے پہلے میں نے آپ کی ہر دل عزیز پارلیمنٹیرین محترمہ ماروی میمن صاحبہ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو ان کو پلیز بتا دیجیے گا کہ وہ سن لیں اور کسی طرح اس کے جوابات پہنچا دیں. بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جمشید دستی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کہہ رہے تھے جو میں نے آپ کو روکا تھا اس وقت. مبشر بھائی، گزارش یہ تھی کہ میں بھائی صاحب کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں کہ جب یہ ایم کیو ایم بھی بن رہی تھی اور اس ٹائم جہادی تنظیمیں بھی بن رہی تھی، جب ضیاء الحق کے دور میں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ رگڑا بھی دیتے ہیں اور پھر یہ مظلوم بھی بنتے ہیں. میں نے اس چیز کی وضاحت کیا ہے کہ کراچی تو ان کے تابع ہے، کراچی میں تو کنٹرول ان کا ہے، ایم پی ایم این اے یہ ہے، اکثریت ان کی ہے. وجہ یہ تھی کہ جب سے اے این پی کے وہاں ایم پی اے بنے تو وہاں پہ کچھ پولیٹیکل شور مچ گیا اور یہ کافی باتیں اب ان کی وہاں تک معاملات ہیں، ہم ان کی جنگ میں نہیں پڑ سکتے. مگر جو حقیقت ہے، میں اپنے علاقے کی جو بات کر رہا ہوں کہ الزامات کے وجہ یہاں پہ قانون ہے. ساؤتھ پنجاب میں وہاں الحمدللہ پولیس کا سسٹم بھی ہے پنجاب میں، اور کوئی چھوٹی سی بھی اگر ایک سپیکر پہ غلط بات کرتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. ایسی باتیں کر رہے ہیں دستی صاحب، میں اور میرا پورا کرو، میرا پورا عملہ آپ کے علاقے سے جب آ رہے تھے ہمارے ہی اوپر فائرنگ ہوئی ہے. آپ دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ مدارس والی بات نہ کریں، یہ چور ڈاکو ہو سکتے ہیں، یہ مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک سپیکر میں اگر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہے اس پہ پرچہ ہوتا ہے، مولوی گرفتار ہوتا ہے. تو یہاں کوئی تربیتی کیمپ یا کوئی ایسا ماحول ہے تو جن کو چھوڑ دیتے. ہمارے اوپر الزام تراشی کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے کوئی لائے عمل بنائیں، مل بیٹھ کے بتائیں نا، لائے عمل بتائیں، لائے عمل بتائیں جلدی سے. ایک مجھے ٹائم نہیں ہے، لائے عمل بتا دیں. لائے عمل یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات کے بجائے ان علماء کرام کو بٹھائیں، ہر طبقے کے آدمی کو، کہ یہ مدرسہ غیر قانونی ہے، یہ غیر رجسٹرڈ ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں، ہم ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں، ان پہ ایکشن بھی کر سکتے ہیں. صرف ہم کہتے ہیں وہاں مدرسہ، وہ طالبان آگے، وہ چلا گیا، ہم اب اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اگر پڑے ہیں تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کم از کم ہم ان چیزوں سے نکل کے ایک منٹ لقمان بھائی، ایک منٹ. ہم یہاں کے ایم پی ایم این اے، سارے الزام آپ نے ہمیں اتنا طاقتور بنا دیا ماشاءاللہ، اور آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں. آپ کے ایک مختارہ مائی کا کیس ہوا، ابھی آپ بیان فرما رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کسی وفاقی وزیر کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں. آپ وہ ایم این اے نہیں ہیں، آپ اپنے حلقے میں ایم این اے نہیں ہیں. اب دوسری بات آئیے، آپ نے بات کی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں، دیکھیں میں اس ماضی میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ طالبان حکومت کس نے ویلکم کی، کون کہتا تھا یہ ہمارے بچے ہیں، کون ان کو ٹرین کرتا تھا. پاکستان میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ کے نام پر، اس ملک میں کشمیر فتح کرنے کے نام پہ، فلسطین فتح کرنے کے نام پہ، افغانستان کو اپنا صوبہ بنانے کے بڑے لوگوں نے خواب دیکھے ہیں جو اب شاید اس دنیا میں بھی نہیں ہیں. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے آخری میں، الزام تراشی، کیا ہم نے آپ سے کوئی الزام تراشی کی؟ آپ نے ہی پہل کی الزام تراشی کی. اب آپ ہی کہہ رہے ہیں جی مفاہمت کی بات کریں. تو ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہوش مندی، دانش مندی کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، میرے حلقے کا نہیں ہے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی ایم کیو ایم کا معاشی ہب ہے یا کراچی پیپلز پارٹی کا معاشی ہب ہے. پاکستان کا معاشی ہب ہے. اس کی فکر کریں، اس کو اون کریں، اس کو بچائیں. اگر تو اس میں ہمارا کوئی مفاد ہے، ہمیں مدرسے سے نہ ووٹ ملتا ہے نہ ہمارے مخالفین کو ووٹ ملتا ہے. بتائیے آپ کوئی ایک مدرسہ بتائیے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتا ہو. ان کا تو پولیٹکس سے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے، آئین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں سیاسی پہلو کیسے نکل رہا ہے؟ خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کا اور جمشید دستی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے ایک بات کرنی تھی جو میں نے پہلے کہا تھا. اصل میں 2-3 دفعہ ہم بلا چکے ہیں پچھلے 4 ہفتوں میں، 5 ہفتوں میں ماروی میمن صاحبہ کو.
اور وہ اوائڈ کر رہی ہیں. تو میں نے کہا آج چند سوالات میں آن ایئر کر دیتا ہوں ان سے, تو وہ آتی بڑی تیاری کے ساتھ ہے انشاءاللہ, تو جب بھی آئیں گی تو اس تیاری سے ان کے جوابات بھی دیں گی آ کے, یا کسی اور جگہ بیٹھ کے ان سوالوں کے جواب دے دیں گی, کیونکہ آج کل وہ امریکی ڈرون حملوں کے مخالفت میں بہت کچھ بیانات دے رہی ہیں. تو ماروی میمن صاحبہ, کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ ڈرون حملے اس وقت شروع ہوئے تھے جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور آپ اس حکومتی پارٹی کا حصہ تھیں, اور آپ اس وقت بھی ایم این اے تھیں, اور آپ ہر چینل پہ آ کے پرویز مشرف کی ہر پالیسی کو بے انتہا ڈیفینڈ کرتی تھیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ آپ جن امریکنوں کو آج برا کہہ رہی ہیں, کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کے والد سینیٹر نثار میمن 10 سال تک آئی بی ایم میں بطور کنٹری جنرل مینیجر کام کرتے رہے, اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کی وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے جہاں وہ منسٹر تھے فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, اور اس کابینہ میں جہاں مور اور لیس جتنے لوگ تھے ان کا کوئی نہ کوئی امریکی بیک گراؤنڈ تھا. تو کیا آج آپ اپنے والد کو اور اس پوری کیبنٹ کو بھی کنڈیم کریں گی؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے آئی ایس پی آر میں نوکری دلوائی, اور جو کئی لاکھ روپے کی تھی؟ اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق صوبہ سندھ کے جگہ ٹھٹا سے ہے, لیکن آپ کی ڈومسائل چینج کی گئی جعلی طور پہ تاکہ آپ کو پنجاب سے رکن قومی اسمبلی بنایا جائے, اور یہ اسی وقت ہوا جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی پہلی باری. تو کیا سندھ کی ڈومسائل آپ کو پسند نہیں تھی, یا پنجاب کی آپ کو چاہیے تھی صرف منسٹر وہ بننے کے لیے؟ اور اب جب شناز شیخ نے آپ کے اوپر جعلی ڈومسائل رکھنے کا الزام لگایا تو آپ کیوں اس کی تردید نہیں کرتی؟ لا کے ذرا ہمیں وہ کاغذات بھی دکھائیں, شناز شیخ صاحبہ کو بھی دکھائیں. اور آپ کا کہنا ہے کہ سب کچھ جھوٹی قیادت کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آج سے چند مہینے پہلے اسی جھوٹی قیادت کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ سویپ کر دے گی. آج وہ جھوٹی کیوں ہو گئی؟ مجھے کچھ ان سوالوں کے جواب دیجیے گا. کچھ اور سوالات بھی ہیں, اگر آپ کبھی آئیں تو انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.